مطلب یہ کوئی شغل نہیں ہے کہ جس میں جو مرضی آپ بات کر لیں آ کے. آج دو لوگوں کی گفتگو سن کے یقین کریں مجھے مرزا اسد اللہ خان غالب بہت یاد آئے. حیران ہوں کہ روؤں دل کو یا پیٹوں جگر کو میں. مطلب میری وہ حالت ہوئی. ایک تو محسن نقوی صاحب کا، آپ نے وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے، چیئرمین پی سی بی، تو چلیں ایک وقت سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے انوار الحق کاکڑ صاحب. اب یہ دونوں کو ذرا دیکھیں کہ کتنے بڑے لوگ ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب سینیٹر تھے، پھر وہ ایک سٹیج پہ چیئرمین سینٹ بننے کے قریب تھے، پھر وہ نگراں وزیر اعظم بنے اس ملک کے، پھر سینیٹر بن گئے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی بڑی غور طلب بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے نا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ولن سمجھتا ہے، اور اس طرح سے تو وہ قابو نہیں پا سکتے دہشت گردی پہ. ان کو پہلے ہیرو بنانا پڑے گا. تب یہ ایک ایسے، وہ خود کو دانشور بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں نا. مجھے اس لیے زیادہ افسوس ہوا ہے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. بھئی ہمارا تو سارے انحصاری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں وہ ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آدھا سے زیادہ پاکستان. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی عقل کہاں گئی بھی تھی یہ جب آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ زیادہ بڑے دانشور بھی نا. محسن نقوی صاحب بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ نگراں وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد ابھی وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے تو وہ چیئرمین پی سی بی بن گئے، پھر وہ سینیٹر بھی بن گئے اور وزیر داخلہ بھی بن گئے. مطلب اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں اگر چیزیں ہیں، انہوں نے قابو پانا ہے ان چیزوں پہ، تو سوری، یہ مجھے مایوسی ہوئی ہے. میں مطلب میرا یقین جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی آج متزلزل ہوا ہے کہ اس طرح کے لوگ کیسے چیزوں کو کریں گے. محسن نقوی صاحب سے بڑی اچھی یاد اللہ رہی ہے. یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ جس منصب پہ ہیں اس کے تقاضوں کے مطابق بات کریں بھائی. ایک طرف آج فیڈرل کیبنٹ 20 ارب روپے کی منظوری دے رہی ہے، جو ای سی سی نے منظور کی تھی بیسیکلی. اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ ہم، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ 1000 ارب بھی لگے گا تو ہم لگائیں گے. بالکل لگانا ہے ہم نے. اور مطلب ظاہر ہے یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے. ہم یہ کیسے آرام سے لیم ڈک بیٹھ کے بن کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی وہاں دہشت گردی ہوتی رہے، وہاں جو مرضی کریں وہ لوگوں کو ماریں. ایک چیز البتہ میں اپیل کرنا چاہوں گا اپنے پاکستانیوں سے. آپ جو کیمپین ایک سوشل میڈیا پہ یہ بلوچ ورسز جو پنجابی بنی ہوئی ہے، خدا را یہی تو مقصد ہے دہشت گردوں کا. اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ ہی تو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ان کو، سرفراز بگٹی کی کل کی بات وہ پھر میں انڈورس کروں گا کہ یہ پاکستانی تھے جن کو مارا گیا وہاں پہ بلوچستان میں، جن کو شہید کیا گیا، یہ پاکستانی تھے. ان کو کوئی اور رنگ خدارہ نہ دیں. اس کا دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. وہ جو چاہ رہے ہیں اس ملک میں ڈیوائیڈ پیدا کرنا، وہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میری یہ اپیل ہوگی کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کرے. باقی نویز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ جس طرح کے آپریشن کی ضرورت ہے، جس طرح کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، وہ اس کو اس لیول پہ نظر نہیں آ رہی. آئی ہوپ کہ وہ جلد نظر آئے گی اور پھر ہم اس کے ریزلٹس بھی دیکھیں. صحیح بالکل. فیصل صاحب، تو یہ اسٹریٹجی بنانے کے لیے تو پولیٹیکلی ایک جو ہم بات بار بار پہلے معیشت کو لے کر کرتے تھے، لیکن دہشت گردی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں. کم از کم جو اسٹیٹ کے ایشوز ہیں ان پر تو یہ ایک ساتھ ان کو بیٹھنا چاہیے. تو جب پولیٹیکلی استحکام ہمیں نظر نہیں آتا، ایک نئی حکومت بنی اس پر بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، تو اس ساری سچویشن میں یہ سیاسی جماعتیں، کیونکہ اب دیکھیں نا، اب ایک اگر حکومت کوئی کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو اپوزیشن اس پر سوال اٹھاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو پالیسی نویز صاحب بات کریں، ایاز صاحب بات کریں، وہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ وہ واقعی یہ بات صحیح ہے، ایک نیشنل ایکشن پلان کی تو ضرورت ہے جس پر تمام اسٹیک ہولڈرز متحد ہوں. فیصل صاحب، دیکھیں، تشخیص کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مسئلے کی تشخیص کی ضرورت ہے. اگر آپ تشخیص صحیح نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی درست حل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اگر آپ معمولی دانہ ہو جائے آپ کے جسم کے کسی حصے کے اوپر اور وہ کسی آپ نااہل اور نالائق ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ اس کے اندر اس کی نااہلی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس دانے کو جو ہے وہ کسی ناسور میں اور کسی کینسر میں تبدیل کر دیں.
ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ کس سمت میں جا رہے ہیں. مطلب اس ملک کا وزیر داخلہ ایک بات کہتا ہے کہ وہ پورا جو وہاں کی دہشت گردی ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ وہاں کے لیے آپریشن کے لیے 20 ارب روپے منظور کر رہی ہے. آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ 1000 ارب بھی خرچ کرنے پڑیں گے تو ہم وہ خرچ کریں گے. یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیر سنجیدگی ہے. یہ ہے کیا مسئلہ؟ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے. دوسری ایاز صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم بات کی ہے، جنہوں نے نقطہ اٹھایا ہے. جی جی عمومی طور پہ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے کہ اس واقعے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت غلط رنگ دیا جا رہا ہے. ایک پنجابی اور ایک بلوچ کا جو ہے وہ ایک لڑائی کے طور پہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ قطعی طور پہ جو ہے ایسا نہیں ہے. بلوچستان ایک ایسا معاملہ ہے، اگر اس میں آپ پنجاب کے صحافیوں کی اور دانشوروں کی بات کریں تو انہوں نے بہت زیادہ، ابھی نہیں، بہت کئی سالوں سے بہت ہی مثبت رد عمل کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے. بلوچستان کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے ساتھ سب سے زیادہ کھڑا ہوا ہے تو پنجاب کے صحافی اور دانشور کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. لیکن اس معاملے کو جس طرح رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا جس طرح پھیلاوا کیا جا رہا ہے، اس کا نقصان ہوگا. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. وہ جو بات ہے نا کہ نیشنل ڈائیلاگ تو اب اس ملک کے لیے جو ہے نا وہ ناگزیر ہو گیا ہے. وہ آپ کو اس ملک کی تمام لسانی اکائیوں سے کرنا ہوگا. اب بس کر دیں اس کو، مسئلے کو مستقل حل کی طرف جائیں. یہ جس مسئلے کا آپریشن جو ہے یا نہیں ہے، لیکن جو بنیادی جو مرض کا علاج ہے اس پہ جانا پڑے گا. وہ چاہے وہ کسی فزیو تھراپی میں یا کسی بھی تھراپی میں یا کسی آپریشن میں یا خالی دوا میں، اس حل کی طرف جو ہے وہ آپ کو جانا ہوگا. آپ کو اس ملک کے یہ پاکستان جو ہے اب ایک نیا سوشل کانٹریکٹ مانگ رہا ہے. یہ جو اس ملک کی اشرافیہ ہے یا جو اقتدار مافیا ہے، اس سوشل کانٹریکٹ کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب پاکستان کو اس موجودہ نظام کے تحت نہیں چلا سکتے تمام لسانی اکائیوں میں. حد تو یہ ہے کہ آپ شکووں کی بات کرنے پر سننے پر آئیں گی تو ایک جو تاثر ہے کہ پنجاب جو ہے ایک بڑا بھائی ہے، سب سے زیادہ چیزیں کھا جاتا ہے. ان کی شکایتیں اور صوبوں سے زیادہ نکلیں گی. آپ کو یہ شکایتیں بلوچوں میں ملیں گی، یہ پختونوں میں ملیں گی، یہی جو آپ کو سندھی اسپیکنگ میں ملیں گی، یہی مہاجروں میں ملیں گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سسٹم ہے. یہ سسٹم جو ہے وہ مسائل کو حل نہیں کر رہا. اس ملک کو ایک اچھا کرے کون؟ اس کرنے کے لیے نہ بصیرت ہے، نہ اس کرنے کے لیے دماغ ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کرنے کے لیے نیت ہی نہیں ہے کہ اس نیت کے ساتھ آ جائیں گے بھائی اس مسائل کو، اس ملک کے مسائل جو ہے اس کو ہم ہمیشہ کے لیے حل کر لیں گے. اچھا کیسے حل کر لیں گے؟ اور نیت کیوں نہیں ہے، بصیرت کیوں نہیں ہے، صلاحیت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، وہ جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں نا کون لوگ ہیں بھائی، یہ لوگ ہیں. اسی لیے تو ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے. اگر صلاحیت ہوتی، اہلیت ہوتی تو نہیں ہوتی باغ دوڑ. اسی باتوں پہ تو ان کی باغ دوڑ. اس پاکستان کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. اس پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے، مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، درست سم میں ڈالنا ہے، آنے والی نسلوں کو اگر ایک اچھا پاکستان دینا ہے تو ضرورت ہے. جی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کے جو حالات ہیں، جن لوگوں نے 70 کی دہائی دیکھی ہے، اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ پاکستان کے حالات اس وقت خراب ہیں. ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اس پاکستان کو؟ آخر ہم اس کو بچانے کے لیے مستقل حل کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اس پاکستان کے لیے فوری طور پہ تمام لسانی اکائیوں سے بات کی جائے. پاکستان سے بڑی ہماری انا ہو گئی ہے. اس انا کو ختم کرنا ہوگا. جس 70 سال سے ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ سسٹم پاکستان کو نہیں بچا رہا. اس ملک کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. اس ملک میں عام آدمی کو اختیار دینا ہوگا، یہ اختیارات کا قبضہ ختم کرنا ہوگا. اس